وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور جو قیامت کی نشانیاں آپ نے بتلائی ہیں، بہت سی آپ نے علامتیں بتلائیں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ہاں قیامت سے ہم قریب سے قریب تر جا رہے ہیں. تو بہت سی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عزت تخذ الفیء دولا، جبکہ مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے کہ سرکاری آمدنی کو جو سربراہ ہوں گے وہ اپنے عیش و عشرت میں صرف کرنے لگے. تو ایک مدت سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو سرکاری خزانے کی آمدنی ہے تو اب جو سربراہ ہوتے ہیں اپنے عیش و عشرت میں اسے صرف کرتے ہیں. والامانۃ مغنما، اور امانت کو غنیمت سمجھ لے لوگ کہ کسی کی امانت اپنے پاس رکھی اس کو ہضم کر گئے. لوگوں سے ادھار لے لیا، قرض لے لیا اور اسے ایسا ہضم کیا کہ ڈکار بھی نہیں آتی. یہاں صورت میں تو بے شمار ایسے واقعات ہوں گے کہ ادھار لے لیا، خوب لاکھوں کے حساب سے ادھار لیا اور پھر واپسی کا نام ہی نہیں. تو امانت کو غنیمت سمجھ کر ہضم کر جائیں. والزکات مغرما، اور زکات کو تاوان سمجھیں گے، اتنی بھاری ہوگی دینی جیسے کوئی تاوان ادا کرتا ہو. تو زکات دینے میں گرانی محسوس کریں گے، حالانکہ اصل رقم ہماری وہ جو ہم نے زکات میں دے دی آخرت میں ہمارے وہی کام آئے گی. اور وَتُعَلَّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور لوگ علم دین حاصل کریں گے دنیاوی اغراض کے لیے. علم دین حاصل کریں گے دنیاوی اغراض حاصل کرنے کے لیے. اور وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور لوگ اطاعت کریں گے، کہنا مانیں گے اپنی بیویوں کا اور نافرمانی کریں گے اپنی ماؤں کی. اور آج وہی دور ہے کہ کتنے ہمارے نوجوان ہیں کہ بیوی کے غلام ہیں، بیوی کے غلام ہیں کہ بیوی کی اطاعت کرتے ہیں، بیوی کا کہنا مانتے ہیں اور ماں کے کہنے کو ٹھکرا دیتے ہیں. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَابَهُ، اور اپنے دوستوں کے قریب بیٹھیں گے اور اپنے بوڑھے بیمار باپ سے بھاگیں گے. وَكَانَ سَيِّدُ الْقَوْمِ فَاسِقُهُمْ، اور قوم کا سردار فاسق. اور آج دیکھیے کہ جو ہمارے سردار کون ہیں، تو قوم کا سردار فاسق ہوگا. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کا نمائندہ وہ نہایت ہی ذلیل اور حقیر قوم میں سے ہوگا. اور وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور انسان کا اکرام ہوگا اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ اگر ہم نے اس کا اکرام اور احترام نہیں کیا یہ ہم کو نقصان پہنچائے گا. تو اگر محکمہ انکم ٹیکس کا چپراسی بھی ہو تو اس کا بھی اکرام ہوتا ہے، چاہے کسی عالم مولوی کا نہ ہو. دکان کے سامنے سے اگر گزر جائے محکمہ انکم ٹیکس کا چپراسی کہ آئیے کچھ ٹھنڈا یا گرم، اور اگر وہاں سے عالم گزر رہا ہو تو گزرنے دیتے ہیں. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ انسان کا اکرام ہوگا محض اس کے شر سے بچنے کے لیے. اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ اس امت میں جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس امت کے پہلے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے، ان پر تنقید کریں گے. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں شور و شغب ہوگا، لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے مسجدوں میں. تو یہ آپ نے علامتیں بتلائی. اور یہ بھی فرمایا کہ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور صاحب گانے اور گانے والی عورتوں کی کثرت ہر گھر میں. اب اس زمانے میں لوگ سوچتے ہیں اتنی گانے والی آئیں گی کہاں سے، لیکن جو سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ سمجھا دیا کہ سب سے پہلے تو وہ صاحب وہ جو توا تھا
اور اس پر سوئی وہ گرام فون باجا وہ چلا، وہ اس میں صاحب توے کے اندر گانے بھرے ہوئے اور سوئی لگی ہوئی ہے. لیکن سائنس نے اور ترقی کی تو ریڈیو ایجاد ہو گئی اور صاحب اس پر گانے آ رہے ہیں. اور ترقی ہوئی تو چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹر ایجاد ہو گئے کہ اور چھوٹے چھوٹے ہر گھر میں موجود. اور ترقی ہوئی تو وہ صاحب ٹی وی آ گیا، چونکہ ٹرانزسٹر میں صرف سن رہے تھے، تصویر تو نہیں دیکھ رہے تھے. وہ کمی تھی، سائنس نے کہا وہ کمی ہم پوری کر دیں گے. تو وہ ٹی وی آ گیا، لو صاحب وہ گانے والی عورتوں کے چہرے بھی دیکھیے اور آواز بھی سنیے. اور ترقی ہوئی تو صاحب ویڈیو آ گئے. تو اس طرح سے جو حضور نے پیش گوئی فرمائی وہ صادق آ رہی ہے. اور فرمایا کہ جب یہ باتیں ہونے لگیں تو پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا، صورتوں کے مسخ ہو جانے کا، زمین میں دھس جانے کا اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا. اور ایسی ایسی مصیبتیں جو یکے بعد دیگر ایسے آئیں گی جیسے تسبیح کے اندر یا کسی لڑی کے اندر دانے ہوں اور وہ لڑی درمیان میں سے ٹوٹ جائے اور وہ دانے یکے بعد دیگر گریں گے. اس طرح سے ایک کے پیچھے ایک مصیبت آئی اور ہر آنے والی مصیبت وہ پچھلی مصیبت سے بڑی ہو. تو یہ علامتیں آپ نے بتلائی. اور اس کے علاوہ جو بڑی بڑی 10 نشانیاں آپ نے بتلائی ہیں کہ دجال کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دجال کو قتل کرنے کے ارادے سے. حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہوں گے؟ درمیانی قد ہے، بہت لمبے بھی نہیں ہیں، پستہ قد بھی نہیں ہے، درمیانی قد، سرخ سفید رنگ ہے. اور تر و تازگی کا یہ عالم کہ اگر سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرات سر میں سے ٹپکیں گویا ابھی غسل کر کے نہا کر آ رہے ہوں. اور 2 ہلکے پیلے کپڑے پہنے ہوئے اور دمشق میں جو جامع ہے اس کے شرقی مینارے پر اتریں گے. اور دمشق میں جو جامع ہے اس کی عجیب تاریخ وہ بھی آپ کبھی پڑھیے اطمینان سے. اور اس کے شرقی مینارے پر نزول ہوگا اور عصر کی نماز کا وقت ہوگا اور امام مہدی وہ مصلی پر ہوں گے اور تکبیر ہو رہی ہوگی. امام مہدی دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، عرض کریں گے چلیے نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی تکبیر تو آپ کے لیے ہوئی ہے، تو اب وہ نماز نہ معلوم کون پڑھائے گا، لیکن بعد میں جو نمازیں آئیں گی وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور اصل مقصد وہ دجال کو قتل کرنے کا ہوگا. تو امام مہدی تشریف لائیں گے پہلے. اور امام مہدی کون ہیں؟ تو ایک مرتبہ حضرت علی نے حضرت حسن کی طرف دیکھا، اپنے بڑے صاحبزادے کی طرف، اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا سردار، اور اس کی نسل سے اللہ تعالی امام مہدی کو پیدا فرمائیں گے. اور اگر قیامت کے اندر صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے طول دیں گے یہاں تک کہ امام مہدی تشریف لائیں. ان کا تشریف لانا یقینی ہے اور بلند بینی ہوں گے اور کشادہ پیشانی ہوگی، اونچی ناک، کشادہ پیشانی، وہ بھی متوسط القامت، چرہرہ بدن ہوگا. اور دنیا جو ظلم، جور اور ظلم سے بھری ہوئی ہے وہ عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. ان کے زمانے میں عدل اور انصاف جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے، تو وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور جس سال امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے پہلے جو رمضان ہوگا تو اس ایک ہی رمضان میں چاند گہن اور سورج گہن ہوگا. اس رمضان کے بعد حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے. انہی کے اخیر دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا کیونکہ دجال نکلا ہوا ہوگا. تو یہ علامتیں ہیں. اور بڑی بڑی نشانیاں آپ نے بتلائی کہ جیسے دھواں ہوگا، دابۃ الارض کا خروج ہوگا،
ایک جانور نکلے گا اور پوری دنیا میں چکر لگائے گا، ہر مومن اور کافر کے اوپر نشان ڈال دے گا کہ جس سے صاف امتیاز ہو جائے کہ یہ مومن یہ کافر، وہ ہر مومن کافر کو پہچانے گا، پوری دنیا میں چکر لگائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی۔ کبھی آپ سوچیں کہ ایک جانور، اس کو اتنے سارے انسان مل کر دبوچ نہیں سکتے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ چند سال پہلے یہی راندے روڈ کے اوپر ایک شیر نکلا تھا، تو اس کو کیوں نہیں دبوچ لیا؟ اور چند سال پہلے دہلی میں ایک بندر نکلا جس کے ناخن تانبے کے تھے، نکلا اور غائب بھی ہو گیا، حالانکہ وہی تو راجدھانی ہے، تو کیوں نہیں پکڑ لی؟ تو غالباً یہ اللہ نے نمونے دکھلائے کہ دیکھو جانور نکلتے اور تم قابو میں لا نہیں سکتے، تو وہ تو بہت بڑی نشانی ہوگی، اسے کو کون قابو میں لائے؟ اور پھر اس کے بعد میں سورج نکلے گا بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، اور زمین 3 جگہ سے دھس جائے گی، ایک دھسے گی مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور سب سے اخیر میں ایک عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی یمن کی طرف۔ یہ بڑی بڑی نشانی ہے۔ تو بہرحال جو حضور کا دین ہے آخری دین ہے، تو اب قیامت تک جو ائمہ مصلحین آنے والے تھے، مضلین آنے والے تھے، آپ نے پورا پتہ بتلا دیا ہے۔